السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے نظام عبادت میں نماز ایک بنیادی رکن ہے جو شاہ و گدا، مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی کسی شخص سے ساقط نہیں ہوتی۔ در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی عبادت ہے۔ نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے کیونکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق اور رب اور معبود ہے۔ لہٰذا خدا کو اپنا معبود ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارے، اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے اور نہ کسی اور کی پرستش کی جائے۔ اس لیے نماز حقیقت میں خدا کی عبادت اور پرستش کا کامل طریقہ ہے۔ نماز میں بندہ بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس کے آگے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے بتلائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے، اور نماز کے ذریعے ہی انسان خدا اور بندوں کے حقوق پہچانتا ہے۔ عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر اللہ کا غلام ہے۔ جو انسانوں میں سے اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں اور اس کی غلامی کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، اور جو غلامی نہیں کرتے وہ نافرمان، سرکش اور باغی کہلاتے ہیں۔ غلام کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو دل و جان سے اپنا مالک اور حاکم مانے۔ چنانچہ اس نظریے کی روح سے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، خالق، رزاق نہ مانے، اور اللہ کی غلامی میں پورا وفادار ہو۔ غلام کا دوسرا فرض یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اور یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی فلاں بات کی اطاعت تو کرتا ہوں اور فلاں کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ کی اطاعت ہی دراصل عبادت ہے۔ انسانی فطرت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے ارفع و اعلیٰ ذات کے سامنے جھکتا ہے، اس کی مداح کرتا ہے، اس کے احسانات کے گن گاتا ہے، اس کی خوبیوں کی حمد و ثنا کرتا ہے، مصائب اور مشکلات میں اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار اسی ذات سے کرتا ہے، اور ایسی عظیم ہستی کی فرما برداری کو فخر سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اسی اطاعت کو عبادت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عبادت کئی قسم کی ہے جو ہر حال میں فرض ہے، اور ان فرض عبادات میں سے نماز بھی ایک فرض عبادت ہے جو مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں، اور اللہ کو معبود کیوں کہ جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبد کو پیدا کیا، پھر ایک مدت تک اسے حیات بخشی، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے، ان اسباب سے انسان کو رزق مہیا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، محدود اختیارات دیے اور ان کو استعمال کا حق دیا، پیدائش سے موت تک کی پرورش کا ذمہ لیا، پھر آخر کار اللہ انسان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو اپنا معبود، مالک و خالق، رب رحمان رحیم اور حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ دنیوی لحاظ سے ایک چیز جسے انسان بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کے حقوق، اس کی تباہی، حتیٰ کہ اس کی حیات کا سارا دار و مدار
اس کی مرضی سے وابستہ ہے۔ وہ چیز ہر طرح سے انسان کے تابع ہوتی ہے، اور اس مطابعت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس انسان اور چیز میں گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح اللہ اور بندے کی زندگی میں ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اسباب پیدا نہ کرے تو انسان کہاں جائے گا؟ چنانچہ بندے کو اپنے رزق کے اسباب اللہ ہی سے مانگنے پڑتے ہیں۔ مصائب میں اسی سے رحم کی امید کی جاتی ہے۔ گویا اللہ حاکم ہے اور بندہ محکوم، وہ بادشاہ ہے اور یہ رعایا ہے، وہ مالک ہے اور یہ غلام ہے، وہ رحمان ہے اور یہ محتاج ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا دار و مدار اللہ کی نظر اور کرم سے وابستہ ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس گہرے تعلق کی بنا پر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ انسان اپنے معبود کی تعریف اور پاکی بیان کرے اور اسے ہی ہر وقت یاد رکھے، اور اس یاد کو ہم عبادت کہتے ہیں، جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جن بندوں سے اللہ نے پیار کیا ان کو ولایت، نبوت اور رسالت سے نوازا۔ اللہ کے ان پیارے لوگوں میں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور محبوب بنایا، اور کامل عبد کا درجہ بھی آپ ہی کو عطا کیا ہے۔ اور اللہ نے لوگوں کو برملا کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے گی۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات، معبود، اکمل ایک ہے تو کامل عبد بھی ایک ہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کی اطاعت ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ بھی عبد اور معبود کے درمیان گہرے تعلق کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ جہان ہی نہ بناتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی بہترین صورت نماز ہی ہے۔